اللہ کو کس نام سے اور کیسے پکارنا چاہیے، اللہ کے کتنے نام ہیں، اسماء الحسنی کیا ہے اور اسم اعظم کسے کہتے ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 180 کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے، اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اسے انہی کے ذریعے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان قریب انہیں ان کے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں اس آیت میں پائے جانے والے نکات کی جانب۔ نکات: اگرچہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفات اچھے ہیں اور خداوند متعال تمام کمالات کا مالک ہے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، روایات میں 100 ناموں پر زور دیا گیا ہے۔ اہل سنت کی کتابوں صحیح مسلم، بخاری، ترمذی میں بھی یہ بات ذکر ہوئی ہے۔ جو کوئی بھی ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اس کی دعا مستجاب ہوگی۔ تفاسیر المیزان و نمونہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے گا وہ جنتی ہے، البتہ اس سے مراد صرف لفظی طور پر پکارنا اور ہونٹوں کو ہلا دینا ہی نہیں، بلکہ ان صفات پر توجہ کرنا، ان کی معرفت حاصل کرنا اور رابطہ قائم کرنا ہے۔ یہ 100 نام درج ذیل ہیں: اللہ، الہ، الواحد، الاحد، الصمد، الاول، الآخر، السمیع، البصیر، القدیر، القاہر، العلی، العالی، الباقی، البدیع، البار، الاکرم، الظاہر، الباطن الی آخر۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں۔ تفسیر مجموع البیان، تفسیر نور الثقلین، توحید صدوق۔ قرآن مجید میں اس سے زیادہ تقریباً 145 نام ذکر ہوئے ہیں۔ یہ جو 99 نام کا تذکرہ بعض روایات میں آیا ہے، یا تو اس لیے ہے کہ بعض نام ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے میں مل سکتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جنہیں ایک دوسرے سے مطابقت دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے یہ مراد ہے کہ یہ نام بھی قرآن مجید میں ہے، نہ یہ کہ فقط یہی تعداد ہے۔ بعض آیات میں ان ناموں کا مضمون ملتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے صادق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن ومن اصدق من اللہ قیلا، سورہ نساء آیت نمبر 122، کون اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا ہے آیا ہے۔ کچھ روایات اور دعاؤں میں جیسے دعائے جوشن کبیر میں اللہ تعالیٰ کے بعض دوسرے نام بھی ذکر ہوئے ہیں۔ البتہ بعض اسماء ایسے ہیں جن کے خصوصی آثار و برکات اور اختیارات ہیں۔ فخر رازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات 2 چیزوں کی طرف پلٹتے ہیں: اس کی بے نیازی اور باقی سب کا اس کی طرف محتاج ہونا۔ تفسیر کبیر، فخر رازی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اسماء حسنی ہم ہیں۔ تفسیر نور الثقلین، کافی جلد 1 صفحہ 143۔ یعنی صفات خدا کے مظہر ہم ہیں، ہم خدا کی حقیقی پہچان کا راستہ ہیں۔ اس حدیث کے مطابق جملہ ذر الذین یلحدون بتاتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کا انکار کرنے والوں پر بھروسہ اور اعتبار نہ کریں۔ ایک اور روایت میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت علیہم السلام خدا کے اسماء حسنی ہیں، کسی کا بھی عمل ہماری معرفت کے بغیر قابل قبول نہیں۔ تفسیر اثنا عشری۔
الاسماء الحسنہ کی عبارت قرآن مجید میں 4 مرتبہ آئی ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 110، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8، سورہ حشر آیت نمبر 24 اور موجودہ آیت۔ اسماء حسنہ کے 3 مصداق ہیں: اللہ کے نام، اس کے صفات اور اس کے اولیاء۔ تفسیر فرقان۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی تم پر مشکلات اور سختیاں آئیں، ہمارے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ پھر فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، بہار جلد 91 صفحہ 5۔ روایات کے مطابق جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا ہو، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور وہ دنیا میں تصرف کر سکتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کا شخص بلعم باورا اسم اعظم جانتا تھا۔ آیت 175 میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اس کے بارے میں بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو ہم سے چھپا ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ اسم اعظم حقیقت میں کوئی لفظ یا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور کمال ہے، جسے کوئی بھی شخص اس کے پرچھائیوں کو اپنے وجود میں پیدا کر سکتا ہے۔ اس طرح اس کی روحانی طاقت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ وہ دنیا میں تصرف کر سکتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرد لفظ یاد کرنے اور بعض کلمات کو دہرانے سے مستجاب الدعویٰ ہو جائے۔ تفسیر نمونہ۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا، ان الخالق لا یوصف الا بما وصف به نفسہ، خالق نے جو اپنی تعریف خود کی ہے، اس کے علاوہ اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، یعنی خود اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا۔ مثلا اسے باحیا، باعفت یا شجاع وغیرہ کہا جائے۔ تفسیر فرقان۔ چونکہ اس کی ذات مقدس ہے، لہٰذا اس کے نام بھی مقدس ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ناروا صفات و اسما سے پاک و منزہ جاننا چاہیے۔ سبحانہ عما یشرکون، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ اس کے نام کو بھی پاک و پاکیزہ جاننا چاہیے۔ سبح اسم ربک العالی، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 1۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نام کو دوسروں کے نام کے ساتھ ایک ہی صف میں قرار دینا جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا، خدا کے نام سے اور مخلوق کے نام سے ابتدا کرتا ہوں۔ شہید مطہری کہتے ہیں، پروردگار عالم کے نام اشارے کے طور پر نہیں ہیں، بلکہ وہ صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ ذات مقدس کے حقائق میں سے کوئی ایک حقیقت ہے۔ آشنائی با قرآن صفحہ 14۔ تو ناظرین، ہم نے آیہ کریمہ کے نکات سے واقفیت حاصل کی۔ اب بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف۔ پیغام نمبر 1، لفظ اللہ تمام اسماء الہی کا مرکز و محور ہے۔ لفظ اللہ میں تمام صفات الہی سمائے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، تمام نیک صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ دوسری ہر چیز حسنہ تک پہنچنے کے لیے اسی کے پیچھے جائے۔ نمبر 3، دعوت اور دعا خوبصورت اور باکمال ہونی چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کے نام اس کی نشانی ہے، اس کی نشانی کے ذریعے ہی اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، اس بات پر ایمان کے پروردگار عالم تمام کمالات رکھتا ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، انسان کو دعا اور حمد و ثنا پر ابھارتا ہے۔ نمبر 6، غفلت کی دوا خدا کی یاد ہے۔ پہلے والی آیت میں ہم نے پڑھا ہے ہم الغافلون، اس آیت میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ فدعوا بہا۔ نمبر 7، منحرف لوگوں کے مقابلے میں اپنا رد عمل ضرور ظاہر کریں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ اللہ کے لیے سزاوار ہیں، اور ہمیں اللہ کو اچھے ناموں سے یاد کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے ناموں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن روایات میں 99 یا 100 ناموں کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے 145 نام کو ذکر کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے اسماء الحسنہ ہے، اور اس میں اعظم اللہ کا وہ نام ہے کہ جسے ہم سے چھپایا گیا ہے، کیونکہ اس نام میں وہ طاقت پائی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی بھی دعا قبول کرائی جا سکتی ہے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔
سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔